بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سے ہمارے 27 پارے ہو گئے ہیں اور آج ہم 28واں پارہ شروع کرتے ہیں. سورہ مجادلہ ہے، اس کے اندر تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک عورت کا ذکر ہے، اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہے، ان کا ذکر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حزب الشیطان جو شیطان کا گروہ ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور تیسرا حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا. اب جو پہلا قصہ ہے اس میں یہ ہے کہ چھوٹا شارٹ سا بتا دیتا ہوں، آگے آیتوں سے ہم سمجھ جائیں گے. تاکہ اس میں یہ ہے کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، یعنی کہ پہلے جو اسلام سے پہلے جو تھا وہ طرح طرح کی جو شرائط تھی اس میں طلاق میں طرح طرح کی قسمیں تھی. جیسے ہمارے ہاں اسلام میں جیسے قسمیں ہیں، جیسے کہ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، اور اس طرح کی اور ہیں. تو اسی طرح پہلے میں یہ ایک اقسام تھی. تو اس میں سے ایک ایسی تھی کہ قریش کے ہاں جو جس عورت کے ساتھ وہ ہم بستری وغیرہ نہ کرنا چاہیں تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ تم اب میری ماں جیسی ہو، یعنی کہ اب تمہیں میں اپنی ماں جیسے سمجھتا ہوں، تم میرے قریب تک نہیں آنا. تو یہ بات اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب کی تو ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد بھی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا یہ ان کے ہاں ایک طلاق کی قسم تھی، تو وہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کے یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو وہ عورت جھگڑنے لگی، مجادلہ کرنے لگی، تکرار کرنے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی نہیں آئی، میرے پاس وحی آئے گی تو میں بتاؤں گا. تو جب وحی پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی پہلی 4 آیتوں میں، تو اس میں پھر یہ سارا ذکر کیا گیا. وہ ذکر ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، یعنی کہ جو قصہ ہوا وہ آپ سے آ کے کرنے لگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ باتیں اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. حقیقی مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احکام نازل کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اب کے بعد کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے حد بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں مقرر کر دی. یعنی کہ جو بھی ایسا کہتا ہے وہ وہ ایسی نہیں ہے. حالانکہ مائیں اصل وہی ہوتی ہیں جن سے وہ جنا ہوتا ہے انسان. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا
تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ تم میری ماں جیسی ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو اس پر حد نافذ ہوگی۔ اب اس نے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے اس نے حد کو پورا کرنا ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ من قبل ان یتماسا لذالکم توعظون بی واللہ بما تعملون خبیر، وہ کفارہ ادا کرے گا جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح خوب خبر ہے۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فمن لم یجد فصیام، سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک قید کو آزاد کرنا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، تو اس نے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھے، یعنی کہ غلام آزاد نہ کر سکے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو پھر اس نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں بنا کسی گیپ کے، کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو آپس میں چھوئے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس نے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسا کھانا ایک ٹائم کا جیسے آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابع داری کرو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی کہ جو کچھ اللہ نے اور رسول نے نازل کر دیا اور اس کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اور جو نہیں مانتے، ان کے لیے پہلے والے کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اور آپ بھی ان ابھی والے لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اٹھائے گا، تو انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں یعنی کہ لکھا ہوا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، 3 لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں مگر چوتھا اللہ ان میں ہوتا ہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے خلاف، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چوتھا اللہ سن رہا ہے، اور اگر 5 ہے تو چھٹا اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما الا ہوا معہم اینما کانوا، کہیں بھی تم لوگ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کرتے ہو۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، یعنی کہ جو طرح طرح کی سرگوشیوں میں، مخالفت میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی تھی، پھر وہی کام کرتے تھے جسے انہیں روکا گیا تھا، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے۔ فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، یعنی کہ
سلامتی سے ہٹ کے وہ باتیں کرتے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں نازل کر رہا ہے کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کہ ان کو ایسی ایسی سزائیں ملے گی، تو وہ دل میں کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں اتر رہا. تو وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دیں حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونھا فبئس المصیر، جو وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی سرگوشی مت کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، اور اگر تم سرگوشی کرتے ہو تو نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اچھی بات کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نہیں نقصان پہنچانے والا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بھروسہ رکھتے ہیں مومن لوگ اللہ پر ہی. یعنی کہ یہ جو شیطان یہ جو وسوسے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، تو یہ کوئی بھی فائدہ ان کو نہیں دے گی. مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم کچھ جگہ کشادہ کرو، اور اللہ تمہیں کشادگی دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، درجے بلند کر دے گا. یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا، اس وجہ سے کہ وہ محفلوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں، اور جب حکم ہوتا ہے کھڑا ہونے کا کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کا کشادہ ہونے کا حکم ہوتا ہے تو وہ سارے اس پہ لبیک کہتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بہت پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر نہ پاؤ تو یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرو گے تو تم اس سے پہلے تم نے آ کے صدقہ کرنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن صدقہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے، لیکن جب اللہ نے دیکھا تو اس احکام کو فوراً ہی ختم کر دیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان لیا کہ تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تمہیں صدقہ پیش کرنا پڑے اللہ کے نبی سے بات کرتے وقت، سرگوشی کرتے وقت. تو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، یعنی کہ یہ حد ختم کر دی، تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون،
کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یعنی کہ شیطان کو، کافروں کو، منافقوں کو دوست بنایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا منکم ولا منہم، جن پر وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے آپ ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس پر بھی وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا اعمال ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار، وہ اہل نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہیں۔ الا انہم الکاذبون، اے نبی جان لیجئے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ گروہ شیطان کے گروہ ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو، سن لو، تو ہمیشہ جو خسارے میں ہوتے ہیں وہ شیطان کا ہی گروہ خسارے میں رہے گا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ لا تجدو، اب یہ حزب اللہ والے جو اللہ کے گروہ والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے، من حاد اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان میں ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وہ کبھی بھی اس شخص کو دوست نہیں بنائیں گے جو اللہ اور رسول کا مخالفت کرے گا، چاہے ان کے باپ، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کی فیملی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو، سن لو، یقیناً فلاح پانے والا جو ہے وہ اللہ کا ہی گروہ ہے، اللہ ہی کی جماعت ہے۔